یا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع۔ اللہ تعالیٰ فرمانے نے اور جس وقت کالا آکھیا ربو کا تھوڑے رب نے پھر ملائکہ دی فرشتیاں نے انی بے شک میں جائلن بنان لگا فی الارض زمین وچ خلیفہ نائب، یعنی جس وقت حضرت آدم کو پیدا کرن لے تو فرشتیاں نے دسیا قالو انہوں نے آکھیا، فرشتیاں نے اگوں کی آکھیا اتجعلو کیا تم بنان لگے فیا اس وچ یعنی زمین وچ میں یفسیدہ جڑے فساد کرن گے، یعنی جنوں انسان نو بنائے گا تو انسان تو زمین وچ فساد کرے گا، فیہا اس وچ یعنی زمین وچ ویسفکو اور بہائے گا دماء خون، یعنی آپس وچ ایک دوسرے دا خون بہائے گا، کیونکہ اس تو پہلے حضرت آدم تو پہلے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا تھا، جنہاں نے یہی کچھ کیتا، تو پھر فرشتے آدھے بھی ہوں انسان نو پیدا کریں گے تو چلا وہ بھی یہی کام کرن گے، بھی آپس وچ لڑن گے، فساد کرن گے اور ایک دوسرے دا خون بہان۔ وَنَحْنُ اسیاں یعنی فرشتے آدھے بھی اپنے آپ کہ اسی نسبحو تیری پاکی بیان کرنے ہیں، بحمدک تیری تعریف دے نال، وَنُقَدِّسُ لک اور تیرے واسطے ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے رہنے ہیں، یعنی اسی یعنی فرشتہ نے کہا اسی دے آیا یعنی ہر وقت تیری پاکی بھی بیان کرنے، ہر وقت تیرے حکم دے منتظر رہنے ہیں، یعنی اسی اس دے حقدار ہیں، تو تن انسان بنانے دی کیڑی ضرورت ہے خلیفہ بنانے دی۔ قالا اللہ نے آکھیا انی بے شک عالم میں جاننا ہے ماں جو لا نہیں تعلم تسی جان دے، جو کچھ میں جاننا ہے وہ تسی نہیں ہو جان دے، یعنی جڑیاں حکمتاں میں جاننا ہے انسان نو بنانے دی اور تسی نہیں ہو جان دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم نو اسماء نام کلہ ساریاں چیزاں دے۔ مفسرین کہندے ہیں کہ ادھر مراد ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے بنایا تھا، حضرت آدم تو بعد جتنے ہم قیامت تک چیزاں آنے والیاں انہاں ساریاں چیزاں دے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نے سکھا دیتے، انہاں دے سامنے پیش کیتی کلہ یعنی ساریاں چیزاں، ثم پھر ارادہم سامنے کیا، یعنی وہی چیزاں جنہاں دے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نے سکھائی تھی، وہ چیزاں پیش کیتیاں کداں دے سامنے اللہ الملائکہ تھی فرشتیاں دے۔ فقالا پھر آکھیا انبئونی دسو منو بھی اسمائی نا ہؤلائی انہاں دے، یعنی انہاں ساریاں چیزاں دے نام دسو، ان اگر کنتم تسی ہو صادقین سچے، یعنی اگر تسی سچے ہو بھئی منو نہیں بنانا چاہیے انسان نو، تسی منو انہاں ساریاں چیزاں دے نام دسو۔ قالو انہوں نے آکھیا کنہاں نے فرشتیاں نے سبحانک پاک ہے تو، یعنی اللہ تو پاک ہے، لا نہیں علم ساڑھے واسطے علم الا سوائے ماں جڑا علمتنا تو سانو سکھایا، یعنی سانو نہیں پتا علم، اسی نہیں کچھ جان دے، اسی تے اتنے ہی جاننے ہیں یا اتنے ہی سانو علم جتنا تو سانو سکھایا، اس وجہ نال اسی انہاں چیزاں دے نام نہیں جان دے، یعنی انہوں نے اپنی عاجزی دا اظہار کر لیا اللہ دے سامنے کہ اسی نہیں جانتے۔ انہاں کا تو ہی ہے، آنتا تو علیم جاننے والا اور حکیم حکمت والا، یعنی تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی تو جاننا بھی ہے انہاں چیزاں دے ساری چیزاں دے ناماں نوں سارا کچھ جاننا بھی ہے، اور تینوں انہاں دیاں حکمتاں دا بھی پتہ ہے، انہاں سارے کماں دیاں حکمتاں دا بھی پتہ ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ قال آکھیا یا آدم اے آدم انبئہم دس دیو انہاں نے یعنی فرشتیاں نے بھی اسمائہم انہاں چیزاں دے نام، فلما پس جس وقت انہوں نے انباءہم دس دیتے انہوں نے یعنی فرشتیاں نو، انباء یعنی دس دیتے ہم انہوں نے فرشتیاں نو بھی اسمائہم انہاں دے نام، یعنی انہاں چیزاں ساریاں دے نام، کیونکہ انہوں نے تو اللہ نے علم دیتے ہیں۔ قال آکھیا اللہ نے لم کیا نہیں آکل آکھیا ہے لکم توانو انی بے شک میں عالم جاننا ہے غیب السماوات چھپیاں چیزاں آسماناں دیاں والارض زمین دیاں، وعالم اور جاننا ہے ماں جو کچھ تبدون تسی ظاہر کر دیو تسی دس دیو، اور او جو کنتم تسی تکتمون چھپان دیو، یعنی جو تسی چھپان دیو جو تسی ظاہر کر دیو میں تو وہ بھی ساریاں چیزاں نوں جاننا، اور زمین آسمان وچ ہر چیز نوں جاننا، کوئی چیز میں تو چھپی نہیں، جڑیاں باقیاں تو چھپی ہیں وہ بھی میں جاننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا نا حضرت آدم کس وجہ نال فضیلت دی تھی، علم دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، تو اس وجہ نال اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ فرشتیاں کول علم نہیں سی، اس وجہ نال جڑا نا وہ پھر چپ کر کے
اور اپنے عزت کا اظہار کر لیا، اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم جڑا انہاں تو افضل سی۔ وَإِذْ اور جس وقت کلنا اس نے آکھیا پھر ملائکہ دی رشتیاں نو تسجدو سجدہ کرو لیادم آدم نو فسجدو پس انہاں سجدہ کیتا الا ابلیس سوائے ابلیس تو یعنی شیطان تو سوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم دی وجہ نال کیونکہ انہوں نے فضیلت حاصل ہوئی تھے، ان فرشتیاں نو پتہ لگ گیا، پھر جس ویلے سجدے دا حکم ہویا تو پھر تو اور زیادہ واضح ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دی فضیلت فرشتیاں تو زیادہ ہے، یعنی کہ اتوں پتہ لگ جاتا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑا نا انسان نو علم دی وجہ نال زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ تے شیطان نے کیوں نہیں کیتا؟ کیونکہ شیطان نے آبا انکار کیتا، واستکبر اور تکبر کیتا، یعنی صرف انکار نہیں کیتا، پھر انکار کیتا اور تکبر دی وجہ نال کیتا، اور پھر کر کے ڈٹ گیا۔ تکبر کہ سی کہ میں بہتر ہوں، میں آگ نال بنیا مٹی نال، اتنے نہیں ذکر لیکن اگے بار بار واقعہ ہوگا تو اتنے ذکر ہوگا، تو پھر ادھے تے ڈٹ گیا، جس طرح کہ اج اسی بھی یہی کچھ کرنے ہیں کہ اسی جڑا نا اپنی غلطی نہیں منتے، جس ویلے انسان غلطی نہیں منتا اور ادھے تے ڈٹ جاندا ہے تو پھر وہ غلطیاں ہی کرتا رہتا ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتے نہیں، غلطی نو غلطی سمجھتے ہی نہیں، تو پھر وہ دوسرے راہ تے چل جاندے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک سے انکار کیتا تکبر کر کے، اور پھر اس سے ڈٹ گیا، اس نافرمانی دی وجہ نال اور ڈٹ کے رہنے دی وجہ نال وکانا ہو گیا من الکافرین، کافراں وچوں وہ کافر بن گیا۔ وَقُلْنَا اور آکھیا جا آدم اے آدم اسکن رہو آنتا تو وزوجک اور تیری بیوی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ اے آدم تو تیری بیوی رہو کتے جنت جنت وچ، وَقُولَا اور کھاؤ تسی دوئے، کُلا دا مطلب دوئے کھاؤ، کُل ہوئے تو تسی کھاؤ، تسی کھاؤ، لیکن اتنے کُلا ہے مطلب دوئے کھاؤ، منہا اس وچوں یعنی جنت وچوں، راغدن جس وقت چاہو، حیثو جتھوں، شیتما چاہو یعنی جس وقت جتھوں چاہو جو چاہو کھاؤ، ولا تقربا نہ جانا، تقربا قریب بھی نہ جانا، نزدیک بھی نہ جانا، حاضی اس شجرۃ درخت دے، یعنی اس درخت دے نزدیک بھی نہ جانا، یعنی اس درخت کا پھل نہ کھانا، فتکونا یعنی اگر جاؤ گے تو ہو جاؤ گے تسی من الظالمین ظالمان چ داخل، یعنی اپنے تے زیادتی کرنے والے، اپنے آپ سے زیادتی کرنے والے تسی ہو جاؤ گے، یعنی اس باقی ہر چیز دی تھانوں اجازت ہے، جو کچھ مرضی ہے جس وقت مرضی ہے جتنا مرضی ہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن پھر شیطان نے کی کیتا فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ڈگمگا دیتا انہوں نے، پھسلا لیا شیطان نے، انہا اس چیز تو نا انہوں نے پھسلا لیا۔ ویسے تو بہت سارے اتنے جڑا نا ہوا تفسیراں، لیکن مین گل یہ ہے کہ شیطان نے اگلیاں پچھلیاں گلاں کر کے میں تہاڈا خیر خواہ، میں تسی پھل کھا لیا تو ہمیشہ رہو گے، تو اس طرح ہوگا، اس طرح ساریاں گلاں، اور مین گل ہے کہ سب تو بڑی گل جڑی انہیں کی تھی کہ قسم چک کے نہ اللہ دی، تو انہیں آکھیا بھی میں تہاڈا خیر خواہ ہاں، میں سچی گل کرنا، تو وہ تے سوچ بھی نہیں سکتے، جنت بھی یہی تو اتنے تو کوئی بری گل کوئی اس طرح ہے ہی کوئی نہیں سی نا، انہوں نے سوچیا بھی نہیں ہو کہ جھوٹھی قسم بھی کچھ اللہ چک سکتا ہے، تو انہوں نے پھر اس وجہ نال شیطان دا یقین کر لیا بھی یہ ٹھیک ہی آدھا ہونا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَخْرَجَهُمَا فَأَخْرَجَ اور نکلوا دیتا ہما دواں نو، ہما دواں واسطے استعمال ہوتا ہے، ہوا ایک واسطے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس نو ہما دواں نو تے ہم ہوئے تو زیادہ واسطے، مما اس چیز وچوں، کانا اے فی جس وچ، یعنی ادھے وچوں کدے وچوں جنت وچوں، جنت وچوں انہاں دواں نو حضرت آدم نو اور حضرت حوا نو نافرمانی کروا کے نکلوا دیتا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور اسی انہوں نے آکھیا اتر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے تم نکل جاؤ جنت وچوں، اتر جاؤ، بعضکم بعض تسی بعض دے عدو دشمن ہوں گے، یعنی تسی بعض زمین تے اتر جاؤ اور جاؤ تے تسی آپس وچ ایک دوسرے دے دشمن ہو گے، جس طرح کہ ہن دیکھ لو، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانا ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک، فائدہ ہے یا سامان ہے یا رہنے واسطے تواڈے کول ایک جڑا وقت تک، وقت کیڑا قیامت دا وقت، قیامت دے وقت تک تواڈے کول زمین وچ ہر چیز جڑی تواڈی زندگی واسطے ضروری ہو ہے، اور ٹھکانا بھی ہے، اور جاؤ تے جا کے اتنے رہو۔ فتلقى پھر سیکھ لے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی جس وقت انہاں کولوں غلطی ہوئی، کیونکہ انہاں دی ارادہ نہیں سی ہے، انہاں دا کوئی ارادہ نہیں سی اللہ دی نافرمانی کرنے دا، اس وجہ نال
ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਗਜ਼ਸ਼ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲਗਜ਼ਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਗਜ਼ਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ حضرت آدم علیہ السلام ਦਾ حضرت حوا ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਛਮਾਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ توبہ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ توبہ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਰੱਖਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਏ ਆਦਮ ਨੇ ਮੇਰੇ رب نے اپنے رب ਕੋਲੋਂ کلمات چند کلمات یعنی چند گنا فتاب متوجہ یا علیہ اس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کون اللہ کی ذات تابہ کا مطلب توجہ کرنا۔ پھر کیونکہ انہوں نے اتنا کیتا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر انہوں کی طرف توجہ کی تو پھر انہ بے شک وہ تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں معاف کر دیتا۔ اور ایک تو ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ والی آیت ہے نا، یہ دسیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سکھائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی۔ اور دوسری حدیث بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق جڑا وہ روایت کرتے ہیں، وہ مختصر جی میں کر کے تمہیں سنانی ہے کہ وہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد دا لے کے نا حضرت آدم علیہ السلام نے انہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو توبہ کی کہ وہ صدقے یا اللہ تمہیں معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو محمد نے کتوں جانے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس ویلے اکھ کھولی تو میں دیکھا عرش تے یا اللہ تیرے نام دے نال اس ہستی دا نام سی۔ تے میں کیا جس ہستی دا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام نہ رکھیا تو وہ کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی خاص برگزیدہ ہستی ہے، برگزیدہ بندہ ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ محمد تیری اولاد وچوں ہون گے، اگر محمد نو نہ پیدا فرماندا تو میں تانوں بھی نہ پیدا فرماندا اور یہ سارا کچھ نہ پیدا فرماندا۔ حدیث ہے حضرت عمر فاروق نے جڑا نا وہ روایت کی ہے مستدرک وچ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس وقت پہلے تو اسے نال سزا دیتا تو آکھیا تھلے ٹوٹ جاؤ تو پھر جنت وچ یعنی کہ نکل جاؤ، تو پھر آکھیا توبہ قبول ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیتا کہ تم جاؤ کل نہبتو، انہوں آکھیا کہ تم اترو منہا اس یعنی جنت وچوں اتر جاؤ جميعا سارے یعنی جڑے جڑے انہاں وچ مددگار سارے ہیں نا شامل وہ سارے فاما پاس جس وقت بھی جاتی جنہ کا تھوڑے کول آوے منی میری طرفوں ہدن ہدایت فمان تابعہ اور جڑا پیروی کرے گا خدا یا میری ہدایت یعنی اس تو مراد ہدایت مراد کیا ہے کہ جس وقت تم جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت حوا نو اور باقیاں نو حکم دیتا اور اتنے دنیا تے رہو، تو جس وقت بھی میرا کوئی نبی آوے تو سیدھی راستہ دکھائے یعنی حضرت آدم تو بعد اگوں انساناں سارے اللہ تعالیٰ دی ذات مخاطب کر کے فرماندے پہ تو جس وقت بھی کوئی میرا نبی آوے میرے راستے دی رہنمائی کرے، تو جڑا بھی بندہ اس نبی دے پیچھے چلے گا اور میرے راستے تے آ جائے گا رہنمائی حاصل کرے گا، تو پھر قیامت والے دن فلا خوف بس نہیں ہون لگا انہاں تے علیہم انہاں تے خوف ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غم کھان گے، نہ انہاں تے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھان گے۔ والذین اور او جڑے کافر ہوئے کذبوا اور انہوں نے آیتاں دا انکار کیتا جھٹلا دیتا بھی آ جاتی نا ساڑیاں آیتاں جھٹلا دیتا ساڑیاں آیتاں اولئک یہ لوگ اصحاب النار رہنے والے اگ وچ ہم او فیہا اس وچ خالدون ہمیشہ رہن گے، جس طرح جنت والے جنت وچ ہمیشہ رہن گے اس طرح کافر بھی ہمیشہ رہن گے کتے وچ اگ وچ رہن گے۔ تے اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سمجھ عطا فرمان اور یہ ساڑے واسطے سبق یہ ہے کہ شیطان نے تکبر کیتا اور اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کیتی، تکبر دی وجہ نال پہلا گناہ ہویا، تکبر نے آکھیا میں بہتر پھر اس وجہ نال اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی سجدہ نہ کیتا اور پھر اتنا نہیں انہیں بلکہ اس تے پھر ڈٹ گیا، یعنی اگر نافرمانی غلطی ہونا گناہ ہونا وہ تو ایک عام گل ہے، لیکن اگر وہ ڈٹ جاؤ تو پھر یہ تھوڑے واسطے نقصان دہ جی غلطی ہو گئی مان لئی یا کوئی گناہ ہو گیا توبہ کر لئی تو اللہ معاف کرنے والا، لیکن اگر وہ ڈٹ جاؤ تو انسان واسطے بہت ہی زیادہ نقصان دہ
اور آہستہ آہستہ وہ گناہوں جتنا لنگتا لنگتا ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جب مسلسل وہ گناہ پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار سانوں سمجھا دیں، بار بار سمجھا دیں تے جڑا بندہ آکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، وہ شیطان دی رات چلتا ہے، تو انہیں پھر شیطان نال ہی جانا ہے۔ تو جڑا بندہ اپنی غلطی مان لینا ہے، حالانکہ نبی حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں سی کیتا، کیونکہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں سی، وہ کام جڑا ارادے اور نیت نال کیتا جائے وہ گناہ ہوندا، لغزش ہوئی چھوٹی جی، لیکن رو کے تے جڑا نا وہ آسمان دے دریا بہا دیتے تے اللہ تعالیٰ اگے عرض کیتی یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، تے اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں دی توبہ سنی اور کافی عرصہ روندے رہے۔ تے پھر اے ہن تواڈے تے جڑا حضرت آدم دے راستے تے چلے گا وہ سیدھا راہ ہے، اگر لغزش ہو گئی توبہ کیتی اور روندے رہے جس وقت تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیتا، تے اللہ دی ذات تے فوراً او تے اللہ دے نبی ہے تے تھوڑا اللہ آزمائش ہے تے اس وجہ نال تے ساڈے جہاں گناہگاراں نوں تے اللہ فوراً ہی معاف کر دیندے جے سچے دل نال توبہ کیتی ہے، سچے دل نال۔ شرط یہ ہے کہ دل وچ سچائی ہوے کہ میں اس گناہ سمجھ کے توبہ کر کے پھر آئندہ اس گناہ نوں نہ کرنے دا عہد، تے انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سانوں سارے نوں سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔